السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ اس مختصر سی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ طیبات سے کیا مراد ہے، وہ کون سا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھی دیا اور ہمیں بھی یعنی مومنین کو بھی خاص طور پر مخاطب کر کے اس بات کا حکم دیا ہے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طیبات طیبہ کی جمع ہے، اس کے لفظی معنی ہے پاک اور عمدہ۔ اصطلاحی مفہوم میں تمام حلال اور پاکیزہ چیزیں طیبات کہلاتی ہیں۔ طیب کے مقابلے میں خبیث کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے معنی ہے ناپاک، یعنی اس میں تمام حرام اور ناقص چیزیں آ جاتی ہیں۔ اکل حلال کا اعمال کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ جیسا ہمارا کھانا ہوگا ویسے ہی ہمارے اعمال ہوں گے۔ اکل حلال سے عمل صالح آسان ہو جاتے ہیں۔ عمل صالح وہ اعمال ہوتے ہیں جس میں دو شرائط پائے جائیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے جائیں، اور نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ادا کیے جائیں۔ عقل حلال اور عمل صالح ایک دوسرے کے معاون ہیں، لازم و مظلوم ہیں۔ عقل حلال سے نیک کام کرنے کی ترغیب ملتی ہے، جبکہ نیک اعمال عقل حلال پر قناعت کا درس دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو ان دو باتوں کا حکم دیا ہے۔ سورہ مومنین آیت نمبر 51 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ چنانچہ تمام پیغمبر علیہ السلام محنت کر کے حلال روزی کماتے تھے، جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، کانا یاکل فی کسب یدہ، وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب البیوع۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند قرارید کے عوض چراتا رہا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب الاجارہ۔ اللہ تعالیٰ نے محنت کر کے حلال رزق حاصل کرنے والے کو عظیم مرتبہ و مقام عطا فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ میں حدیث کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ حرام کمائی والے کا صدقہ اور دعا قبول نہیں فرماتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیزیں ہی قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو ایسی چیز کا حکم دیا ہے جس کا حکم اپنے رسولوں کو دیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو حلال چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 51۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 172۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو طویل سفر پر نکلا ہو، اس کے بال بکھرے ہوں اور جسم غبار آلود ہو، وہ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا مانگتے ہوئے کہے، یا رب یا رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام اور حرام ہی سے اس کی پرورش ہوئی، ایسے میں بھلا اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ۔ اس حدیث مبارکہ سے عقل حلال کی اہمیت اور فضیلت اچھی طرح سے واضح ہو جاتی ہے، لیکن آج اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے عزت و وقار کا معیار ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔ محنتی لوگوں کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا بلکہ معاشرے میں کم تر درجہ دیا جاتا ہے۔ حرام اور حلال کا تصور ہی ختم ہو چکا ہے۔ دولت مند کے معاشرے میں عزت سمجھی جاتی ہے، اسے اعزاز و اکرام دیا جاتا ہے اور یہ نہیں سوچا جاتا کہ اس نے یہ دولت کہاں سے حاصل کی ہے۔ ہمیں اپنی ترجیحات کو بدلنا ہوگا تاکہ ایک اسلامی معاشرہ صحیح معنوں میں تشکیل دیا جا سکے اور اللہ کے ہاں بھی ہم کامیاب ہو جائیں، ورنہ ہمارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں یہ بات واضح طور پر بیان کر دی گئی ہے کہ نہ تو دعا قبول ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی عبادت۔